السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نائجیریا کے فیڈرل کمپٹیشن اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کمیشن FCCPC نے کہا ہے کہ اس نے فیس بک اور واٹس ایپ پلیٹ فارمز پر ڈیٹا شیئرنگ کی تحقیقات کے بعد مقامی صارفین اور ڈیٹا کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر میٹا پر $220 ملین کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ حتمی حکم میں صرف $220 ملین امریکی کا مالی جرمانہ عائد کیا گیا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ میٹا نے اپنے پلیٹ فارم پر نائجیریا کے صارفین کے ڈیٹا کا ان کی رضامندی کے بغیر استعمال کیا، جو غلط ہے۔ انہوں نے اپنی اہم مارکیٹ پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور اسی طرح کے ضابطے کے ساتھ دوسرے دائرے اختیار کے مقابلے نائجیرین باشندوں کے ساتھ امتیازی اور غیر مساوی سلوک کیا۔ روسی فوج میں کام کرنے والے تقریباً 50 ہندوستانی شہری اب اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے تقریباً 50 ہندوستانی شہریوں نے ہندوستانی حکام سے رابطہ کر کے انہیں چھٹی دلوانے میں مدد مانگی ہے۔ دونوں ممالک اس معاملے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نئی دہلی نے روسی فوج میں ہندوستانیوں کی بھرتی پر پابندی لگانے کی درخواست کی تھی جب اس سال یوکرین میں تنازع کے اگلے مورچوں پر تعینات یونٹوں کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے 4 ہندوستانیوں کی موت ہو گئی تھی۔ در حقیقت زیادہ تر ہندوستانیوں نے روسی فوج کے ساتھ معاون عملہ جیسے باورچی کے طور پر خدمات انجام دی ہیں اور بعد میں یونٹوں کے ساتھ محاذ پر چلے گئے۔ وکاسشیل انسان پارٹی VIP کے سربراہ مکیش سہنی کے والد کے قتل کیس میں پولیس نے مزید 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری کلیدی ملزم کاظم انصاری کی نشاندہی پر کی گئی ہے۔ دربھنگا کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جگناتھ ریڈی نے اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جائے واردات سے دیسی شراب کے 38 خالی پاؤچ بھی برآمد کیے ہیں۔ تمام خالی پاؤچز کو FSL ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ریڈی نے کہا کہ تحقیقات کے دوران 3 افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے نام ستار عرف چھیدی، چھوٹا لہری اور آزاد ہیں۔ یہ تینوں کاظم انصاری کے ساتھ اس واردات کو انجام دینے میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدہ ستار عرف چھیدی نے مقتول سے $20,000 سود پر لیے تھے، جس کے عوض جیتن سہنی نے اس کی موٹر سائیکل اور کاغذات اپنے پاس جمع کرائے تھے۔ وہیں اس قتل میں ملوث چھوٹے لہری نے سود پر $6,000 لیے تھے اور اس کے بدلے میں اس کی زمین کے کاغذات رکھے گئے تھے۔ آزاد اس کیس میں ان لوگوں کے ساتھی کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں پر کوٹا سسٹم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ کا پرتشدد احتجاج جاری ہے۔ چند ہفتے قبل ملک بھر میں شروع ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں اب تک 105 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ کی زیر قیادت حکومت نے امن و امان کی تشویشناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کرنے اور فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سڑکوں پر لاٹھیوں، سلاخوں اور پتھروں کے ساتھ گھومتے احتجاجی طلبہ بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا رہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 2500 سے زائد مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ہندوستان نے ان پرتشدد مظاہروں کو بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پڑوسی ملک میں رہنے والے 15,000 ہندوستانی محفوظ ہیں، جن میں سے تقریباً 8,500 طلبہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن ملک واپسی کے خواہشمند ہندوستانی طلبہ کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ رابطہ کر رہا۔ بنگلہ دیش سے 125 طلبہ سمیت 245 ہندوستانی واپس آئے ہیں۔ پیٹرولیم، ٹیلی کمیونیکیشن، ریٹیل سمیت مختلف شعبوں میں کاروبار کرنے والے ملک کی سب سے بڑی نجی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 17,448 کروڑ روپے کا مجموعی خالص منافع کمایا، جو پچھلے مالی سال میں اسی مدت کے دوران 18,182 کروڑ روپے کے مقابلے میں 4% کم ہے۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد جاری مالی کھاتوں میں کہا گیا کہ جون 2024 کو ختم ہونے والی اس سہ ماہی میں اس کی مجموعی آمدنی 2,57,823 کروڑ روپے رہی، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی مدت میں 2,31,00,000 اور 132 کروڑ روپے رہی ہے اور اس کے مقابلے میں 11.5% زیادہ ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ
ٹیکس کے بعد منافع اور اس کے ذیلی اداروں اور مشترکہ منصوبوں سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے مجموعی خالص منافع 17,445 کروڑ روپے رہا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 18,258 کروڑ روپے کے مقابلے میں 4.5% کم ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مکیش ڈی امبانی نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سہ ماہی کے لیے مجموعی EBITDA میں بہتری آئی ہے، جس میں صارفین اور اب اسٹریم کاروبار کی جانب سے مضبوط تعاون ملا ہے، جس نے کمزور O2C آپریٹنگ ماحول کی تلافی کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔